السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مریم کو بتائیں پروگرام کے بارے میں، جس سے متعلق ایک بہت ہی اہم اپڈیٹ آئی ہے، خاص طور پر ان سب لوگوں کے لیے جن کی درخواست پینڈنگ سٹیٹس میں پھنسی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آج ہم تفصیل سے جانیں گے کہ اپروول کیسے ہوگا اور یہ 10,000 روپے کی رقم آخر ملے گی کب۔ جی ہاں، بہت سے لوگوں کو یہی مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ اپلائی کیے ہوئے کافی دن گزر گئے لیکن سٹیٹس اب بھی پینڈنگ ہی دکھا رہا ہے۔ اگر آپ بھی اسی صورتحال سے پریشان ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ آج ہم اس کا ایک حتمی حل لے کر آئے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ پروگرام ہے کیا، پھر اس میں اپلائی کرنے کا قدم بقدم طریقہ جانیں گے۔ اس کے بعد سب سے بڑے مسئلے یعنی پینڈنگ درخواست کو کیسے آگے بڑھانا ہے اس پر بات کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ پیسے کب اور کیسے ملیں گے اور کن غلطیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ چلیں، تو مسئلے کے حل کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے جلدی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پروگرام اصل میں ہے کیا اور کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ حکومت پنجاب کا ایک آفیشیل ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہے شہریوں تک براہ راست مؤثر اور شفاف طریقے سے مدد پہنچانا۔ اور یہ صرف مالی امداد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نظام بھی ہے جہاں آپ اپنی شکایات بھی درج کروا سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت جو فوری مالی امداد دی جا رہی ہے اس کی رقم 10,000 روپے ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ رقم سیدھی مستحق افراد تک پہنچائی جائے گی، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پروگرام صرف نقد رقم تک ہی محدود نہیں ہے۔ جیسا کہ اس کی آفیشیل ایپ میں بھی بتایا گیا ہے، اس کے ذریعے آپ راشن، طبی ایمرجنسی، معذور افراد کے لیے ویل چیئرز اور دوسری ضروریات کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ چلیں، اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام میں رجسٹریشن اور درخواست جمع کروانے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ عمل بہت سیدھا سادہ ہے۔ سب سے پہلے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے سائن اپ کریں۔ آپ کو ایک OTP کوڈ ملے گا جس سے آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا۔ پھر لاگ ان ہو کر مالی امداد کا آپشن منتخب کریں، اپنی تفصیلات ڈالیں اور درخواست جمع کرا دیں۔ بس اتنا سا کام ہے۔ اور ہاں، اگر کسی کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے تو بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ مفت ہیلپ لائن 1000 پر کال کر کے یا سرکاری ویب پورٹل کے ذریعے بھی اپنی درخواست آسانی سے جمع کروا سکتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ اگر درخواست پینڈنگ میں پھنس گئی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو دوستو، صارفین کے تجربات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس مسئلے کا ایک بڑا ہی منفرد حل موجود ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی بات براہ راست پروگرام کی انتظامیہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسکرین پر جو آپ کو یہ پیغام نظر آ رہا ہے، یہ ایک طرح کا ٹیمپلیٹ ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ درخواست ہے جس میں آپ اپنی پینڈنگ درخواست پر نظر ثانی کو تیز کرنے کی استدعا کر رہے ہیں۔ اس کا مکمل متن آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ طریقہ کار بہت ہی آسان ہے۔ مریم کو بتائیں کہ آفیشیل فیس بک پیج پر جا کر سینڈ میسج پر کلک کریں، وہاں یہ پیغام پیسٹ کریں، اور ہاں، اپنا نام، شناختی کارڈ نمبر اور فون نمبر شامل کرنا مت بھولیے گا۔ بس یہ بھیج دیں اور امید ہے آپ کا کیس براہ راست ان کی توجہ میں آ جائے گا۔ بہت خوب۔ اب مان لیں کہ درخواست منظور ہو گئی، تو آگے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ حکومت کے جو مختلف امدادی پروگرامز چل رہے ہیں ان میں آخر فرق کیا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نکتہ ہے PSER رجسٹریشن۔ اگر کوئی پہلے سے اس سرکاری ڈیٹا بیس میں رجسٹرڈ ہے تو اسے 24 گھنٹوں کے اندر رقم مل سکتی ہے، ورنہ تصدیق کے عمل میں 4 دن تک لگ سکتے ہیں، اور پیسے سیدھے آپ کے بتائے ہوئے موبائل والیٹ اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ PSER کیا چیز ہے؟ تو یہ دراصل حکومت پنجاب کا ایک مرکزی ڈیٹا بیس ہے جس میں مستحق گھرانوں کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ اسی ریکارڈ کی بنیاد پر زیادہ تر امدادی پروگراموں کے لیے اہلیت کا فیصلہ بہت تیزی سے ہو جاتا ہے۔ لوگ اکثر مختلف کوڈز کو لے کر الجھا جاتے ہیں، تو آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ 8070 پنجاب حکومت کا پروگرام ہے، 9999 وفاقی حکومت کا رمضان پیکج تھا، جبکہ 8171 بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سہ ماہی ادائیگیوں کے لیے ہے۔ یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ اور آخر میں آئیے کچھ ایسی عام غلطیوں پر بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے درخواست مسترد ہو سکتی ہے، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان سے کیسے بچا جائے۔
دیکھیے، سب سے عام غلطیوں میں غلط شناختی کارڈ نمبر دینا، کسی اور کے نام پر رجسٹرڈ سم استعمال کرنا یا اپنی آمدنی کے بارے میں غلط معلومات دینا شامل ہیں۔ اور ہاں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ رجسٹریشن بالکل مفت ہے، کسی بھی ایجنٹ کو 1 روپیہ بھی دینے کی قطعی ضرورت نہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، کیا ٹیکنالوجی پر مبنی یہ نئے نظام واقعی امداد کی تقسیم کے عمل کو بہتر، تیز اور شفاف بنا رہے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔